21 اکتوبر جو ہے وہ میاں نواز شریف کی صرف پاکستان واپسی کا دن نہیں ہے، بلکہ میاں نواز شریف کے پاکستان سے اقتدار سے نکالے جانے اور پاکستان سے دھکیلے جانے کے بعد جو پاکستان کے اوپر حالات مسلط ہوئے، جس طرح سے ملک کی معیشت کو، اکانومی کو تباہ کیا گیا، جس طرح سے ملک کو بحرانوں کا شکار کیا گیا، جس طرح سے ملک میں انتقامی سیاست کی بنیاد رکھی گئی، جس طرح سے سیاست میں رواداری کو ختم کیا گیا، اور جس طرح سے ملک کو ان حالات تک، جن حالات میں آج ہم جی رہے ہیں، جس میں عام آدمی کی زندگی جو ہے وہ مشکل نہیں ناممکن ہو چکی ہے اور ہر آدمی جو ہے وہ پریشان ہے، ان حالات کے پاکستان پہ مسلط ہونے کے بعد 21 اکتوبر وہ دن ہوگا جس دن پاکستان مسلم لیگ میاں نواز شریف کی قیادت میں پاکستان کو دوبارہ اسی جگہ پہ لے کے جائے گی، اسی ٹریک پہ لے کے جائے گی جہاں پہ اس نے 2017 میں پاکستان کو کھڑا کیا۔ اور جب ہم یہ بات کرتے ہیں، ہمارے بعض مخالفین جو ہیں وہ اپنے طور پہ بات کو ابہام میں ڈالنے کی یا اپنی ذہنیت کو جو ہے وہ سامنے لانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی کیسے ہوگا؟ بھئی ویسے ہوگا جیسے ہم نے اس سے پہلے کیا ہے۔ پاکستان مسلم لیگ اور میاں نواز شریف یہ وہ جماعت اور یہ وہ لیڈر ہے کہ جس نے پاکستان کو ایسے بحرانوں سے اس سے پہلے بھی جو ہے وہ سرخرو کیا ہے۔ یہ کل کی بات ہے، قوموں کی زندگی کو 20-25 سال کی اہمیت نہیں ہوتی کہ 90 کی دہائی میں جب میاں نواز شریف کو باغ دوڑ اس ملک کی ملی، ملک کے عوام نے مینڈیٹ دیا میاں نواز شریف کو اور پہلی دفعہ وہ وزیر اعظم بنے، انہوں نے پاکستان کی اکانومی میں وہ ریفارمز کیے کہ جن ریفارمز کی بنیاد پہ پاکستان آگے بڑھا اور پوری دنیا یہ کہہ رہی تھی کہ پاکستان ایشین ٹائگر بننے جا رہا ہے۔ وہ ممالک جن کو آج ہم سر اٹھا کے دیکھتے ہیں کہ جی وہ کہاں پہ پہنچ گئے، اتنی ترقی کر گئے ہیں، G20 میں شامل ہو گئے ہیں، ان ممالک سے وفود یہاں پہ آتے تھے کہ جی جائیں جا کے دیکھیں کہ پاکستان کیسے ترقی کر رہا ہے، پاکستان میں وہ کون سی اصلاحات ہیں جن کو انٹروڈیوس کیا گیا ہے جس کی بنیاد کے اوپر پاکستان ایشین ٹائگر بننے جا رہا ہے۔ لیکن اس وقت بھی سازش ہوئی اور میاں نواز شریف کو جو ہے وہ اقتدار سے علیحدہ کیا گیا۔ جب جب بھی پاکستان کو ترقی کے راستے پہ گامزن کیا گیا، اور یہ کسی اور نے نہیں کیا، یہ جب بھی کیا پاکستان مسلم لیگ اور نواز شریف نے کیا، ہمارے خلاف سازش ہوتی رہی۔ اس وقت بھی اسٹیبلشمنٹ کا ایک گاڈ فادر تھا، اس نے سازش کی اور پاکستان مسلم لیگ کو، میاں نواز شریف کو اقتدار سے محروم کیا۔ 98 میں کیا اس وقت یہ قوم، یہ ملک بحران کا شکار نہیں تھا جب ہندوستان نے ایٹمی دھماکے کیے اور ہندوستان کا وزیر داخلہ LK اڈوانی یہ ٹی وی پہ بیٹھ کے کہہ رہا تھا کہ جی اب پاکستان کو، پاکستانی قوم کو ہمارے ساتھ بات کرنے کا سلیقہ سیکھنا چاہیے، انہیں یہ معلوم ہو جانا چاہیے کہ ہم ایک ایٹمی قوت ہیں، ایٹمی قوت سے بات کرنے کے آداب ہوتے ہیں، پاکستان کو اب ان آداب سے آشنا ہونا چاہیے۔ پوری قوم، میرے یہاں پہ بہت سارے بزرگ ایسے بیٹھے ہوں گے جو اس وقت پوری طرح شعور رکھتے تھے، پوری قوم جو ہے وہ خوف زدہ تھی۔
پوری قوم جو ہے وہ شرمندہ بھی تھی، خوف زدہ بھی تھی کہ اب کیا ہوگا. یہ ہندوستان نے تو پہلے نہیں ہمیں جو ہے وہ جینے دیا، ملک کو دو لخت کر دیا، تو اب ایٹمی قوت بن گیا تو ہمارا کیا بنے گا. اور پوری دنیا جو ہے وہ پاکستان کی حکومت کے خلاف صف آ رہا تھی کہ خبردار اگر آپ نے ایٹمی دھماکے کیے. کیوں کہ ایک مسلمان ملک ایٹمی قوت بن جائے، یہ دنیا کو گوارا نہیں ہے. دنیا کو مسلمانوں کے خلاف آج فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، اتنا ظلم کہ ہاسپٹلز کے اوپر جو ہے وہ کل بمبارمنٹ کر کے پورے ہاسپٹل کو تباہ کر دیا اور 800 مریض ایک لمحے میں جو ہے وہ شہید ہو گئے. پورا یورپ کیا کر رہا ہے، امریکہ کیا کر رہا ہے، سب اس کی حمایت کر رہے ہیں. کسی نے مذمت تک نہیں کی. یہی تھی وہ دنیا جو اس وقت کہہ رہی تھی کہ کوئی مسلمان ملک جو ہے وہ ایٹمی قوت نہیں بن سکتا. یہ دنیا کو برداشت نہیں ہے. اس وقت اس بحران میں جب وجود کا بھی بحران تھا، عزت کا بھی بحران تھا، اس بحران میں پاکستان کا وزیر اعظم اور پاکستان پہ برس اقتدار یہی جماعت اور یہی لیڈر میاں نواز شریف تھا. امریکہ کے صدر نے 5 مرتبہ کہا، 5 ارب ڈالر کی جو ہے وہ لالچ بھی دیا کہ جہاں کہیں دنیا میں جس بینک میں گئے وہاں جمع کروا دیتے ہیں. لیکن امریکہ کے صدر کے 5 ٹیلی فونوں کے مقابلے میں اس وقت کی حکومت اور اس وقت کے لیڈر میاں نواز شریف نے 6 ایٹمی دھماکے کیے اور پاکستان کو ایٹمی قوت بنایا. اور امریکی صدر کا فون جو ہے یہ بھی ذرا پیش نظر رہے کہ اس کی کیا طاقت ہوتی ہے. 9/11 کے بعد امریکہ کے اسسٹنٹ سیکرٹری صدر، اس کے بعد پھر سیکرٹری ہے، پھر ڈپٹی سیکرٹری، پھر اسسٹنٹ سیکرٹری، اس نے ایک ٹیلی فون کیا تھا کہ آپ ہمیں بتائیں اس وقت کی حکومت کو کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں یا آپ ہمارے ساتھ نہیں ہیں. تو اس کے بعد پھر جو ہوا اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر اس وقت اس ملک کی باغ دوڑ کسی محب وطن، کسی نواز شریف کے پاس ہوتی تو شاید ہم ان حالات سے گزرتے ہی نہ، جن حالات سے پھر اگلے جو ہے وہ 10-12 سال ہم گزرے. اور ان حالات میں پھر حالت یہ ہو گئی کہ دہشت گردی کے متعلق یہ کہا جاتا تھا کہ جی دہشت گرد جو ہے، اور حقیقت بھی تھی کہ جی سوات پہنچ گئے ہیں، بس اب اگلا قدم جو ہے یہ اسلام آباد ہے. اور لوڈ شیڈنگ کا حال یہ تھا کہ 20 گھنٹے کی، 24 گھنٹے میں 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ. جب پاکستان ایشین ٹائیگر بننے جا رہا تھا، جب دہشت گردی کا نام و نشان نہیں تھا، جب لوڈ شیڈنگ کے لفظ سے لوگ آشنا نہیں تھے، اس وقت پاکستان آگے بڑھ رہا تھا. لیکن پھر سازش ہوئی اور 12 اکتوبر 99 آ گیا. اگر 12 اکتوبر 99 نہ آتا تو شاید پاکستان جو ہے وہ آج ایک ترقی یافتہ ملک ہوتا. آج جن اکانومی کے جن پرابلم کا ہم ذکر کر رہے ہیں ان کا کوئی نام و نشان نہ ہوتا. اگر 12 اکتوبر 99 نہ آتا تو شاید 9/11 کے بعد جو ہم نے پالیسی اپنائی اور جس کی وجہ سے پھر ہم اس حال کو پہنچے، شاید اس سے ہم بچ نکلتے. لیکن 12 اکتوبر آیا، وہ سازش ہوئی
میاں نواز شریف کو، مسلم لیگ کو پابند سلاسل کیا گیا، بعد میں جلاوطن کیا گیا۔ 12 سال بعد جس ملک کے متعلق یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ ایشین ٹائیگر بننے جا رہا ہے، اس میں لوڈ شیڈنگ آ گئی 20-20 گھنٹے کی، اور دہشت گردی آ گئی سبات تک، اسلام آباد تک۔ اور حالت یہ تھی کہ لوگ آپ کے ملک آ کے آپ کے ساتھ معاہدے کرنے سے گھبراتے تھے۔ دبئی بیٹھ کے کہتے تھے کہ ادھر آ جائیں، ہم اسلام آباد، کراچی، لاہور نہیں آ سکتے، یہاں وہاں پہ دہشت گردی ہے، اغوا برائے تاوان ہے۔ تو 12 سال میں جب یہ حال ہو گیا تو اس کے بعد کس نے پیش کیا اپنے آپ کو؟ ہم نے کیا، پاکستان مسلم لیگ نے کیا، میاں نواز شریف کی قیادت میں کیا۔ میاں نواز شریف نے 2013 میں کہا، جو وہ آج 21 اکتوبر کو کہنے آ رہا ہے، یہ ہماری مجبوری نہیں ہے، یا یہ اس کی بھی مجبوری نہیں ہے، یہ پاکستان کی ضرورت ہے، اور پاکستان کی ضرورت ہونے کے ناطے پھر ہماری مجبوری بھی ہے۔ میاں نواز شریف نے کہا کہ میرے اوپر، میری جماعت کے اوپر آپ اعتماد کریں، میں لوڈ شیڈنگ اور دہشت گردی سے آپ کو نجات دلاؤں گا۔ اس وقت یہ بات ہو رہی تھی کہ اگر یہ 2 مسئلے حل ہو جائیں تو اس کے بعد تو پھر پاکستان کو روک ہی کوئی نہیں سکتا۔ پاکستان کو تو پھر آگے بڑھنا، پاکستان کا ترقی کرنا، یہ تو پھر بڑی سیدھی بات ہے۔ 2013 میں بھی اس قسم کی باتیں ہوتی رہیں، لوگوں نے کوشش کی، جس طرح کی کوشش آج کل بھی ہو رہی ہے، اور خاص طور پہ کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے تو وہاں پہ بعض لوگوں کو جو ہے وہ یعنی قطعاً کسی قسم کی بھی جو ہے وہ شائستگی جو ہے ان میں نہیں ہے، جس قسم کی وہ گفتگو کر رہے ہیں اور لوگوں کو ناکام کوشش کر رہے ہیں بہکانے کی۔ اس وقت بھی کوشش ہوئی، لیکن قوم نے میاں نواز شریف کی بات پہ، پاکستان مسلم لیگ کی بات پہ اعتماد کیا، 2013 میں مینڈیٹ دیا۔ تو آج کوئی بات کر لے ہمارے ساتھ کہ اگلے 4 سال میں، 5 سال کا ٹینور ہوتا ہے، 4 سال میں کیا اس ملک سے لوڈ شیڈنگ دور نہیں ہوئی؟ جو آج تک دور ہے۔ اب جو یہ لوڈ شیڈنگ کبھی کبھی ہوتی ہے وہ صرف اس وجہ سے کہ ان کے پاس ایندھن نہیں ہوتا، بنا نہیں پاتے، اور دہشت گردی سے آج بھی ملک محفوظ ہے۔ حالانکہ پچھلے 2.5-3 سالوں میں 2018 سے لے کے 22 تک ایسی غلطیاں ہوئی ہیں کہ جس کی وجہ سے دہشت گردوں کو دوبارہ موقع ملا ہے، لیکن آج بھی محفوظ ہے۔ تو کیا جو ہم نے کہا، جو میاں نواز شریف نے کہا، وہ کر کے دکھایا نہیں؟ 4 سال میں 28 جولائی 2017 جب وہ سازش جو ہے وہ 4تھی مرتبہ ہوئی، 90 کی دہائی میں ہوئی، 99 میں ہوئی، دوبارہ جو ہے وہ 2014 میں پھر وہ سازش شروع ہوئی، جب دھرنے شروع ہوئے کہ جناب یہ کام نہ کر سکیں، جو انہوں نے وعدے کیے ان کو پورا نہ کر سکیں۔ 4تھی مرتبہ وہ سازش ہوئی جب 28 جولائی کو اس وقت کی جوڈیشل اسٹیبلشمنٹ، صرف اسٹیبلشمنٹ نہیں، جوڈیشل اسٹیبلشمنٹ بھی ساتھ تھی، اور میاں نواز شریف کو جو ہے وہ اقتدار سے نکالا گیا۔ کس بات پہ نکالا گیا؟ کہ جی آپ نے اپنے بیٹے کی کمپنی میں آپ جو ہے وہ وہاں پہ آپ نے اپنے آپ کو ڈائریکٹر شو کیا ہوا ہے، وہ لوگ کر لیتے ہیں وہاں پہ آنے جانے یا ویزے کے لیے دبئی میں، تو جی آپ نے وہاں پہ لکھا ہے کہ آپ کی ایک تنخواہ تھی
تو آگے سے جواب دیا گیا کہ جی تنخواہ تو لی نہیں ہے. وہ کہتے جی لی تو نہیں ہے لیکن لے سکتے تھے، تو لہٰذا وہ آپ کا ایسٹ ہے، تو آپ نے تو اس کو اپنے ریٹرن جو یہ آپ کاغذ داخل کرتے ہیں الیکشن ریٹرن، آپ نے اس کو شو نہیں کیا. لہذا ملک کا وزیر اعظم، منتخب وزیر اعظم، 3 مرتبہ اس ملک کا کے مینڈیٹ سے جمہوری طریقے سے بننے والا وزیر اعظم، اس سے پہلے وہ 3 دفعہ پنجاب کا وزیر اعلیٰ بھی منتخب رہا، وزیر اعلیٰ بھی رہا، جس نے اس ملک کو ایٹمی قوت بنایا، اسے اس بات کے اوپر نااہل کر دیا گیا. اب اس قسم کے ظلم، اس قسم کی حماقتیں جو اب اس ملک کے ساتھ ہوتی رہی ہیں، اس ملک میں ہوتی رہی ہیں، تو پھر رونا رویا جاتا ہے کہ جی یہ حالات ہو گئے. وہ بھئی یہ حالات ان کرتوتوں کی وجہ سے ہوئے ہیں، ان وجوہات کی بنیاد پہ ہوئے ہیں یہ حالات. اگر یہ 3 مرتبہ نہ روکا جاتا تو ملک جو ہے وہ آگے بڑھ جاتا. 2017 میں یہ پیٹرول جو ہے یہ 65 روپے لیٹر تھا، ڈالر جو ہے وہ 100 کے مائنس پلس تھا. کوئی نکال کے کو دیکھ لے، باقی چیزوں کی قیمت جو ہے وہ آپ دیکھ لیں کہ وہ کیا تھی. کیا شرح نمو 6.2% نہیں تھی؟ کیا اگلے سال کا ہدف 7.5% نہیں تھا؟ کیا پوری دنیا کے اکانومسٹ یہ نہیں کہتے کہ جس ملک کی شرح نمو 7% سے زیادہ ہو اس ملک میں پھر نہ بھوک ہوتی ہے، نہ ان امپلائمنٹ ہوتی ہے، وہ ملک ترقی کرتا ہے، ملک آگے بڑھتا ہے. اس ملک میں کوئی بغیر دوائی کے جو ہے وہ نہیں مرتا. یہ پوری دنیا کے اکانومسٹ کہہ رہے ہیں، کوئی میں نہیں کہہ رہا یا کوئی PMLN کے لوگ نہیں کہہ رہے. تو کیا 2017 میں یہ نہیں تھا؟ تو اگر پھر تھا تو پھر ہم نے 2013 میں جو وعدہ کیا وہ بھی ہم نے پورا کر کے دکھایا. وہ جس طرح سے کہتے ہیں نا کوئی ہمسا ہو تو سامنے آئے، میں کہتا ہوں کوئی میاں نواز شریف جیسا PML جیسا ہو تو سامنے آئے سامنے. ہمیں اس بات سے کہ جی 21 اکتوبر کو جی آپ یہ کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں؟ او بھائی اس ملک میں جو اس وقت کیفیت ہے، جو اکانومی کا بحران ہے، یہ ملک ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے. عام آدمی جو ہے اس کی زندگی مشکل نہیں ناممکن ہو چکی ہے. اس ملک کو یہاں سے نکالنا ہے کہ نہیں نکالنا؟ اس ملک کو یہاں سے نکالنے کے لیے میاں نواز شریف جو ہے وہ اپنی جماعت کے ساتھ قوم کے سامنے جو ہے وہ اپنا پروگرام رکھنے کے لیے آ رہے ہیں. ہم اس عزم کے اظہار کے لیے مینار پاکستان پہ 21 اکتوبر کو اکٹھا ہو رہے ہیں کہ ہم ملک کو اس بحران سے نکالنا چاہتے ہیں. اس ملک کو اس بحران سے نکالنے کے علاوہ اگر کوئی اور کسی کے پاس حل ہے تو وہ حل بتائے. اگر کسی کے پاس ہمارے مخالف ہم سے بہتر، ہم سے اچھا موقف ہے تو وہ لے کے آئے نا سامنے، وہ بھی آ جائے. وہ مینار پاکستان نہیں، وہ کسی جہاں پہ چاہتا ہے وہاں پہ وہ آئے، وہ بھی عوام کے سامنے اپنی بات رکھے. اور اگر کسی نے پچھلے 70 سالوں میں، پچھلے 40-50 سالوں میں اس ملک کو بار بار اگر بحران سے نکالا ہے تو وہ بھی اپنا ریکارڈ پیش کرے. میں نے بھی اپنی معروضات آپ کے سامنے رکھ دی ہیں. ان میں سے کوئی ایک بات غلط ہے تو ہمیں آئیں، آپ کنٹراڈکٹ کریں، بتائیں قوم کو کہ کیا 99 میں 98 میں جب پاکستان ایٹمی قوت بنا تو اس وقت یہ حالات نہیں تھے؟ پوری دنیا جو ہے وہ ایک طرف نہیں تھی، پوری دنیا نے پاکستان کا بائیکاٹ نہیں کیا تھا ایٹمی دھماکوں کے بعد. اس بحران سے مسلم لیگ نے اور میاں نواز شریف نے نکالا نہیں اس ملک کو، اور پھر 12 اکتوبر آ گیا.
2013 میں کیا یہ صورتحال نہیں تھی؟ تو اس لیے اگر کوئی ہمسا ہے تو وہ سامنے آئے، اور اگر نہیں ہے تو پھر ہمارے اوپر اعتبار کرے۔ پھر ہم قوم کو یہ کہتے ہیں کہ قوم اس ملک کے لیے، اس قوم کی بہتری کے لیے ایک بار پھر میاں نواز شریف کے اوپر اعتماد کرے، اور اس اعتماد کو قوم سے ڈیمانڈ کرنے کے لیے، قوم کو یقین دلانے کے لیے ایک ذمہ داری جو ہے وہ ہم سب پہ ہے۔ آپ سب جو جہاں پہ بیٹھے ہیں، جو پی ایم ایل این کے تنظیمی ذمہ داران ہیں، کہ ہم اس ایونٹ کو 21 اکتوبر کو پاکستان کا نمائندہ اجتماع بنائیں۔ اس دن پاکستان کے ہر علاقے کا کلر وہاں پہ موجود ہو، اس دن پاکستان کے ہر شہر، ہر قصبے، ہر ضلع سے وہاں پہ لوگ موجود ہوں، وہ اپنے علاقے کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ اور کیونکہ یہ ایونٹ جو ہے یہ پنجاب میں ہے، پنجاب کے عوام کی ایک بڑی تعداد پاکستان اور پنجاب کے عوام کی نمائندگی کرے اس دن، اور وہ ایک نمائندہ اجتماع جسے پوری قوم، کیونکہ وہ لائیو کوریج ہوگی، پوری قوم بھی دیکھے گی، وہاں پہ میاں نواز شریف پوری قوم کے سامنے اپنا پروگرام اس قوم کے لیے، اس قوم کی بہتری کے لیے، اس ملک کو سرخرو کرنے کے لیے، عام آدمی کی زندگی کو، عام آدمی کی زندگی جو مشکل سے ناممکن ہو چکی ہے، اسے آسان کرنے کے لیے جو ہے وہ اپنا پروگرام، اپنا منشور جو ہے وہ پیش کریں گے۔ اور وہ نمائندہ اجتماع جو ہے، اس نمائندہ اجتماع کو کامیاب کرنا جو ہے یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اور پوری قوم جو ہے جاگ اٹھی ہے۔ 21 اکتوبر کو ہم انشاءاللہ تعالی پاکستان مسلم لیگ نون پوری قوم کو جگائے گی، پوری قوم سے وعدہ کرے گی، اور اس وعدے کو میاں نواز شریف کی قیادت میں جو ہے وہ ہم پورا کریں گے۔ تو میں آپ سے یہ توقع یا امید نہیں بلکہ یقین رکھتا ہوں کہ آپ نے جو گفتگو آپ کی کے بہاف پہ یہاں پہ ڈویژنل کوآرڈینیٹر صاحب نے اور ڈویژنل پریزیڈنٹ صاحبان نے کی ہے، اس کے مطابق جو ہے وہ آپ پرزور اور بھرپور طریقے کے ساتھ جو ہے اس نمائندہ اجتماع کو جو ہے وہ نمائندہ بنائیں گے۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں پہ پاکستان کا خواب بھی دیکھا گیا تھا، قرارداد پاکستان 1940 وہیں پہ جو ہے وہ پاس ہوئی تھی۔ یہ ہم نے وہاں اس جگہ کا انتخاب جو ہے، ساری جگہ بہتر ہے، وہ راول پنڈی ہو، اسلام آباد ہو، پشاور ہو، کوئٹہ ہو، کراچی ہو، ان کی بھی اتنی ہی اہمیت ہے، لیکن اس جگہ کی ایک خاص اہمیت ہے کہ وہاں پہ جو ہے وہ پاکستان کا خواب دیکھا گیا، اور 7 سال بعد پاکستان مسلم لیگ کی قیادت میں، قائد اعظم کی قیادت میں تخلیق پاکستان کا جو ہے وہ کارنامہ جو ہے وہ سر انجام دیا گیا۔
1947 میں تخلیق پاکستان کے بعد 28 مئی 1998 کو مسلم لیگ اور میاں نواز شریف کی قیادت میں استحکام پاکستان کا جو ہے وہ کارنامہ سر انجام دیا۔ اگر یہ کارنامہ سر انجام نہ دیا جاتا تو یہ میں اچھی پیرائے میں بات کر رہا ہوں، اس کو منفی پیرائے میں نہ لیا جائے کہ اگر یہ کارنامہ 28 مئی کو میاں نواز شریف نے سر انجام نہ دیا ہوتا تو پھر جو حالت ہماری کر دی گئی ہے، جس طرح سے بھوک ہم پہ مسلط کر دی گئی ہے، بے چارگی اور برے حال ہمارے جو ہے وہ ہمارے اوپر طاری ہوئے ہیں، دہشت گردی اور لوڈ شیڈنگ نے جو ہمارا حشر کیا ہے، اگر یہ ملک ایٹمی قوت نہ ہوتا تو شاید پھر ہندوستان اس کو جو ہے وہ نعوذ باللہ کھا چکا ہوتا۔ آج اگر پاکستان ہے تو صرف اس لیے ہے کہ وہ ایٹمی قوت ہے، اور ہم جو ہے وہ بالکل پورے اعتماد کے ساتھ یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ پاکستان ایٹمی قوت 27 مئی 1998 کو نہیں تھا، اور اگر 28 مئی کو ایٹمی دھماکے نہ ہوتے تو پاکستان ایٹمی قوت نہ ہوتا۔ بھلے جو ہے وہ جو بھی تیاریاں تھیں وہ اپنی جگہ پہ تھیں، لیکن 27 مئی تک پاکستان ایٹمی قوت نہیں تھا۔ ایٹمی قوت بنا تو اس بنیاد پہ بنا کہ اس وقت ایک بہادر اور ایک جرأت مند اور ایک پاکستان کا سچا وفادار لیڈر جو ہے وہ برسر اقتدار تھا، اور اس نے پاکستان کی عزت رکھی، اور اس نے جو ہے وہ پوری دنیا کو چیلنج کیا اور ایٹمی دھماکے کر کے پاکستان کو ایٹمی قوت بنایا۔ اس لیے میں آپ کو اب آخر میں یہی